والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ گزشتہ ہفتے تراویح کا حکم اور تراویح کتنی رکعت پڑھنی چاہیے اس کے متعلق کچھ ضروری اور اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یعنی واجب کے قریب ہے۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے یعنی واجب جیسی ہے اور 20 رکعت پڑھی جائے گی، 20 تسلیمات، 2 رکعت کے ساتھ، مرد بھی پڑھے اور عورتیں بھی پڑھیں۔ تو تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ 20 رکعت پڑھی جائے گی، 2 رکعت کر کے، اور ہمارے ہاں 2 رکعت کر کے ہی پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ تراویح کی نیت ایک صورت تو یہ ہے کہ پورے 20 رکعت کی نیت ہم ایک ساتھ کر لیں، دوسری صورت یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کی نیت الگ الگ کریں، دونوں صورتیں درست ہیں۔ یا تو پورے 20 رکعت تراویح کی نیت ایک ساتھ کر لیں یا ہر 2 رکعت کی نیت الگ الگ کریں، اور تراویح کے ہر 2 رکعت کی نیت الگ الگ کرنا یہ افضل ہے، یعنی زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ پورے 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ کی جائے۔ اگر کوئی تراویح کے 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ کرے تو بھی درست ہے، ہر 2 رکعت کی نیت الگ الگ کرے یہ زیادہ اچھا ہے۔ نیت کیا کرنا ہے؟ تو چونکہ ہم لوگ تراویح کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اس لیے تراویح کی نیت اس طرح کرے گی: تراویح کی سنت نماز ادا کرتا ہوں اس امام کے پیچھے، تراویح کی سنت نماز ادا کرتا ہوں اس امام کے پیچھے۔ 2 رکعت نماز ہو گئی، پھر سلام ہو گیا، تیسری چوتھی رکعت ہوئی، پھر سلام ہو گیا، 4 رکعت کے بعد اطمینان سے بیٹھنا۔ 20 رکعت نماز پڑھنے کو تراویح نہیں کہتے، ہم یہ جو 20 رکعت پڑھتے ہیں اصل اس کا نام تراویح نہیں ہے۔ 20 رکعت پڑھنے کو قیام اللیل کہتے ہیں، اصل تراویح کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو، اصل تراویح کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو۔ پھر بعد میں پورے 20 رکعت کو اور 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو تراویح کہا گیا۔ اصل جو تراویح کہتے ہیں وہ ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو، اور یہ جو 20 رکعت ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ اس لیے حدیث کی کتابوں میں جب ہم تراویح کو ڈھونڈیں گے تو ہم کو تراویح کہیں نہیں ملے گی، وہاں تو قیام اللیل ملے گا۔ تو ہر 4 رکعت کے بعد اطمینان سے بیٹھنا، بیٹھ کر کیا کرنا؟ گزشتہ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ہم وہ جو دعا پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، اس دعا کا پڑھنا فرض، واجب اور سنت نہیں، اس دعا کا پڑھنا فرض، واجب اور سنت نہیں ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ہم مستحسن کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے۔ اس لیے کسی کو اگر وہ دعا یاد نہ ہو سبحان ذی الملک والملکوت، تو 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر یا تو تیسرا کلمہ پڑھ لو، چوتھا کلمہ پڑھ لو، 5واں کلمہ پڑھ لو، یا اللہ کا جو ذکر ہم مناسب سمجھے وہ ذکر کر لو۔ 4 رکعت کے بعد بیٹھنا ضروری ہے، لیکن بیٹھنے کے بعد کون سی تسبیح کرنا، کون سا ذکر کرنا یہ متعین نہیں ہے،
ہر بیٹھنے والا اپنی طاقت کو، اپنے دماغ ذہن کو، سہولت کو سامنے رکھ کر تسبیح کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 4 رکعت کے بعد یہی پڑھنا ہے، جو سہولت ہو، جو مناسب ہو، 4 رکعت کے بعد وہ تسبیح و ذکر کرے۔ 20 رکعت پوری ہو گئی تو پھر ہم لوگ وتر کی نماز پڑھیں گے۔ وتر کی نماز واجب ہے اور وہ حکماً واجب ہے لیکن عملاً فرض ہے۔ پھر سنیں دوبارہ، وتر کی نماز حکم کے اعتبار سے واجب ہے، اعتقاد کے اعتبار سے، لیکن عمل کے اعتبار سے وتر کی نماز فرض ہے۔ وتر کی نماز اعتقاد کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے واجب ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے وتر کی نماز فرض ہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ عملاً فرض ہے، اعتقاداً واجب ہے۔ وتر کی نماز عملاً فرض ہے، جیسے ظہر کی نماز پڑھنا ضروری ہے ایسے ہی وتر کی نماز بھی ضروری ہے۔ تو وتر کی نماز عملاً فرض ہے، اعتقاداً واجب ہے۔ اعتقاد کے اعتبار سے، ایمان اور یقین کے اعتبار سے وتر کی نماز واجب ہے، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے وتر کی نماز فرض ہی ہے۔ تو نیت کیا کرنا ہے وتر کی؟ رمضان میں وتر کی نماز ہم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وتر کی نیت اس طرح کریں گے، وتر کی واجب نماز ادا کرتا ہوں اس امام کے پیچھے۔ 3 رکعت کہنے کی ضرورت نہیں، وتر کی واجب نماز ادا کرتا ہوں اس امام کے پیچھے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ کسی نے امام کے پیچھے عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی، ہم لوگ مسجد میں آئے تو لیٹ ہو گئے تھے، تو اگر کسی نے امام کے پیچھے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی تو ایسا آدمی وتر کی نماز امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ کسی نے عشاء کی فرض نماز امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، ایسا آدمی وتر کی نماز امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ ہم مسجد میں آئے تو عشاء کی نماز ہو گئی تھی تو پہلے اپنی عشاء کی نماز پڑھ دیں، اس کے بعد میں تراویح میں شریک ہو جائیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ہم مسجد میں آئے تو 2-4 رکعت تراویح کی نماز بھی ہو گئی تو ابھی اپنی فرض نماز پڑھ لیں، پھر 2 رکعت سنت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد تراویح میں شریک ہو جائے۔ جتنے رکعت تراویح ملی اتنی رکعت امام کے ساتھ تراویح پڑھو، وتر کی نماز امام کے ساتھ پڑھو۔ اب تراویح کی جتنی رکعت چھوٹ گئی وہ وتر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پڑھیں۔ تراویح کی ہماری جتنی رکعتیں چھوٹ جائیں وہ امام کے ساتھ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد وتر کے بعد میں چھوٹی ہوئی تراویح کی رکعتیں پڑھ لیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ہم کو دعائے قنوت یاد نہیں تو وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ جن کو یاد نہیں وہ یاد کریں۔ یاد ہونے تک کیا کرنا؟ تو یاد ہونے تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ یہ دعائیں پڑھ لیا۔ ایسی دعا پڑھے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ اگر کسی کو ربنا آتنا فی الدنیا یہ بھی یاد نہ ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر کہنے کے بعد اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی یہ پڑھ لو۔ جن کو دعائے قنوت یاد نہیں وہ تو یاد کرتے رہے۔ یاد ہونے تک کیا کرنا ہے؟ تو یا تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھ لے، یا اللہم اغفر لی وارحمنی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی دعا جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو وہ دعا پڑھ لے۔ یہ تو تراویح کے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ رمضان کا ایک بہت بڑا عمل روزہ ہے۔
روزے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیک بالصوم، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ تم روزہ رکھنے کو لازم کر لو اپنے اوپر، تم روزہ رکھنے کو لازم کر لو، روزہ رکھنے کو ضروری کر لو، فإنہ لا عدل لہ، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم روزہ رکھنے کو ضروری سمجھو کیونکہ روزے جیسی کوئی دوسری عبادت نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد، جس کو کہتے ہیں ابن آدم کا ہر عمل، کل عملی ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ انسان کا ہر عمل، انسان کا ہر عمل، اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے۔ انسان کے ہر عمل کا ثواب، انسان کے ہر عمل کا اجر اور ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم، مگر روزے کا یہ ثواب نہیں، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہر عبادت کا ثواب، لیکن روزے کا ثواب یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، اور ایک روایت یہ ہے انا اجزا بہ، کہ روزے کے بدلے میں میں خود اپنے آپ کو دے دیتا ہوں، یعنی روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو روزہ رکھے گا اللہ اس کو مل جاتے ہیں۔ تو ہر عمل کا اجر اور ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، لیکن روزے کا یہ ثواب نہیں ہے، روزے کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، یا روزے کا بدلہ خود اللہ ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یستجن بہ العبد من النار، کہ روزہ رکھنے والا روزے کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ یستجن بہ العبد من النار، روزہ رکھنے والا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے الصیام نصف صبر، کہ روزہ آدھا صبر ہے، روزہ آدھا صبر ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ عام طور پر اپنے علاقے میں ایسا ہوتا ہے بھئی آپ کو بی پی ہے آپ روزہ مت رکھو، شوگر ہے روزہ مت رکھو، آپ کو پتھری کی شکایت ہے روزہ مت رکھو، پانی پیٹ میں نہیں جائے گا تو پتھری کا درد ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں بھی ڈاکٹر بھی ترغیب دے کے روزہ مت رکھو، روزہ مت رکھو، لیکن پوری کائنات کا جو سب سے بڑا حکیم اور پوری کائنات کا جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، وہ یہ کہتے ہیں صومو تصیحو، تم روزہ رکھو تم کو صحت ملے گی۔ دنیا دار ڈاکٹر یہ کہے کہ روزہ مت رکھنا بیماری بڑھ جائے گی، روزہ مت رکھنا بیمار پڑ جاؤ گے، اور کائنات کا سب سے بڑا ڈاکٹر یہ کہتا ہے تم روزہ رکھو تم کو صحت ملے گی۔ اب ہم کو اختیار ہے، چاہے تو دنیا دار ڈاکٹروں کی باتوں پر اعتماد کرے، یا جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا اس ڈاکٹر کی بات پر اعتماد کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزہ رکھے تکلیف بڑھ گئی تو موت آ جائے گی۔ بھائی بزرگوں دوستوں، پورے دنیا میں شور ہے فلاں آدمی کینسر میں مرا، فلاں آدمی کرونا میں مرا، فلاں آدمی ایکسیڈنٹ میں مرا، اور ہماری موت بولے دیکھو نا ان کی موت تو روزے کی حالت میں آئی۔ یہ تو فخر کی بات ہے۔
ہم یہ ڈرتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں اگر روزہ رکھے تو مر جائیں گے. یہ تو اچھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہی یہ تھی کہ میری موت روزے کی حالت میں آئے. اس لیے چاہے کچھ ہو ہم سب طے کریں کہ روزہ نہیں چھوڑیں گے. گزشتہ بھی یہ بات بتلائی گئی تھی، چونکہ روزہ عبادتوں میں ایک بہت بڑی عبادت ہے. گزشتہ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اسلام کی بنیاد 3 ہی چیزوں پر ہے: ایمان، نماز اور روزہ. اسلام کی بنیاد 3 ہی چیزوں پر ہے: ایمان، نماز اور روزہ. زکوٰۃ اور حج اس کا تعلق مخصوص لوگوں سے ہے. ہر آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہر آدمی پر حج فرض نہیں ہے، لیکن ایمان، روزہ اور نماز یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک پر فرض ہیں. اب کن چیزوں سے روزے میں بچنا چاہیے؟ تو علماء نے صاف لکھا ہے کہ غیبت اور چغلی یہ گناہ ایسے ہیں کہ آدمی اگر روزے کی حالت میں کر لے تو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملے گا. غیبت اور چغلی یہ ایسے امراض ہے کہ آدمی اگر روزے کی حالت میں کر لے تو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اس کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن بات چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزے کی حالت میں جائز ہے، لیکن مسلمانوں کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، اگر ایسا کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں سے سب سے پہلی چیز روزے کی حالت میں انجیکشن. روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے ہیں. ہم سوچیں گے وہ تو نس میں دے رہے ہیں، وہ کہیں پر بھی انجیکشن دے روزے کی حالت میں لے سکتے ہیں. اگر ڈاکٹر کہے کہ آپ کو انجیکشن کی ضرورت ہے، ہم یہ سوچتے ہیں نہیں مجھے تو روزہ ہے. انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹنا تو دور کی بات، ہمارے روزے میں کراہت بھی نہیں آئے گی. یعنی انجیکشن لینے سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا، روزے میں کوئی کراہت نہیں. اب حالات ایسے ہیں کہ عام طور پر ذرا سا بخار آیا بولے بلڈ ٹیسٹ کرانا پڑتا، خون چیک کرانا پڑتا. تو روزے کی حالت میں خون چیک کروا سکتے ہیں، کوئی خرابی نہیں. صرف یہ ہے کہ اتنا خون نہ دے کہ اس کی وجہ سے بدن میں ضعف پیدا ہو جائے، کمزوری پیدا ہو جائے. اور عام طور پر وہ لوگ اتنا خون لیتے بھی نہیں کہ جس سے بدن میں کمزوری پیدا ہو. تو اگر بخار کی حالت میں ڈاکٹر نے یہ کہا کہ بھی آپ کا خون چاہیے ہم کو، تو کوشش تو یہ کرے ان سے کہے کہ ہم مغرب کے بعد دے دیں گے، افطار کے بعد دے دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ابھی دینا پڑتا، آپ کو بخار بہت زیادہ ہے تو دے دو. روزے کی حالت میں چیک کروانے کے لیے خون دینے سے روزہ ٹوٹنا تو دور کی بات، روزے میں خرابی بھی نہیں آئے گی. یعنی روزے میں کراہت بھی نہیں آئے گی، ہمارا روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا. تو روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے ہیں، خون دے سکتے ہیں چیک کرنے کے. بہت زیادہ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں بھائی آپ کو تو سلائن لگانا پڑتا، آپ کو تو گلوکوز چڑھانا پڑتا. تو روزے کی حالت میں اگر ڈاکٹر کہے کہ نہیں آپ کو گلوکوز کی سلائن کی ضرورت ہے تو روزے کی حالت میں لے سکتے ہیں، روزے میں کوئی خرابی نہیں. آپ سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے اب گرمی کا موسم تو ہے ہی، روزہ رکھتا اور دوا کھانے میں جاتا، اس کو بولتا اچھا ذرا ٹانک کا سلائن دے. ایسا نہیں چلے گا. اگر ڈاکٹر کہے کہ آپ کو گلوکوز کی سلائن کی ضرورت ہے تو لے گیا. لیکن ہم اپنی رائے اور اپنی طرف سے پیشکش کہ آپ مجھے سلائن دو، ٹانک کا، اس کا اس کا، ایسا کرنا مکروہ ہے. لیکن اگر ڈاکٹر کہے کہ آپ کو سلائن کی، گلوکوز کی ضرورت ہے تو پھر وہ مکروہ بھی نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے سر میں درد ہو رہا ہے، روزے کی حالت میں بام لگانا ہے تو پیشانی پر بام لگا سکتے ہیں، گلے میں بام لگا سکتے ہیں، بس ناک کے نتنوں میں بام نہیں لگانا ہے، ناک کے نتنوں میں نہیں لگانا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ ہم نے عطر لگائے، خوشبو لگائے، اس کو سونگھ رہے تو اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. لیکن وکس ہے، بام ہے، ناک کے نتنوں میں لگانا، کھینچنا یا پھپارے لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. احتیاط کرنا چاہیے. تو بام ہے، ایسے آئیڈیکس ہے یا تیل ہے، بھائی پیر میں درد تھا، چوٹ تھی، ہم تیل لگاتے ہیں، جیل لگاتے ہیں، چاہے وہ تیل خوشبودار ہی کیوں نہ ہو، اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی.
ایسے ہی روزے کی حالت میں سر میں تیل لگائے، چاہے خوشبو کا تیل لگاؤ، روزے میں کوئی خرابی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی تو تبرید کے لیے، ٹھنڈک کے لیے ہم لوگ غسل کرتے ہیں، اور جب آدمی سر پر پانی ڈالتا ہے، ٹھنڈا پانی بدن پر ڈالتا ہے تو اس کی ٹھنڈک کا اثر اس کے گلے میں محسوس ہوتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد سر اور بدن پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کے بعد اگر ٹھنڈک کا اثر گلے میں محسوس ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب تو پنکھے، کولر آ گئے، ورنہ 20 سال آپ اگر پیچھے چلتے ہیں تو یہ سب چیزیں نہ مسجدوں میں تھی نہ گھروں میں تھی، تو لوگ گیلے کپڑے لے کر سروں پر، بدن پر ڈال دیتے تھے، اس کی ٹھنڈک کا اثر حلق میں محسوس ہوتا تھا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو چاہے آدمی غسل کر لے یا کپڑا گیلا کر کے سر اور بدن پر ڈال لے، ایسا کرنے کے بعد ٹھنڈک کا اثر اگر اس کے حلق میں، اس کے گلے میں محسوس ہو تب بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ یا ایسا ہوگا ہم نے آنکھ میں دوائی ڈالے، اس کا اثر حلق میں محسوس ہوگا تو بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں، چاہے اس دوائی کا اثر ہمارے حلق میں محسوس ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما پہن سکتے ہیں، چاہے سادہ سرما ہو یا تیز سرما ہو۔ جب ہم لوگ روزے کی حالت میں تیز سرما پہنیں گے تو اس کا اثر بھی حلق میں محسوس ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے، کان میں نہیں، ناک میں نہیں، آنکھ میں۔ اور اس کو ذرا دھیان سے سنیں ہم، ورنہ باہر جا کر کہیں گے انہوں نے بولے تھے کہ کان میں ڈال سکتے، ناک میں بھی ڈال سکتے، آنکھیں بھی نہیں ڈال سکتے۔ تو روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے، کان میں نہیں، ناک میں نہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ غسل کرتے وقت قصداً، جان بوجھ کر کان میں پانی نہیں ڈالنا۔ غسل کرتے وقت جان بوجھ کر کان میں پانی نہیں ڈالنا۔ اگر کسی نے غسل کرتے وقت کان میں پانی ڈال دیا تو ایک قول یہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، غسل کرتے وقت کان میں پانی ڈالے نہیں تھے، ڈالے تھے سر پر، کان میں چلا گیا، اب روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کان کو چھوڑ دے، اگر بال برابر بھی سوکھا رہا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے کان کے اندرونی حصے کو تر کرنا ہے، گیلا کرنا ہے، لیکن ایسے کہ پانی اندر نہ جائے۔ تو غسل کرتے وقت جان بوجھ کر کان میں پانی نہیں ڈالنا۔ ایسے ہی ناک میں، جب ہم لوگ ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ اوپر نہ لے جائے کہ وہ ناک کے اوپر کے حصے میں چلے جائے، جس کا اثر ہمارے حلق میں محسوس ہو، تو ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے، ڈراپ ڈال سکتے، تیز سرما پہن سکتے، لیکن کان اور ناک میں نہیں۔ ایسی روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے ہیں، ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں۔ پہلے یہ بات چلائی گئی کہ روزے کی حالت میں ناخن نہیں کاٹنا، اور بعض لوگ یہ کہیں گے کہ مغرب کے بعد میں یعنی رات میں نہیں، ناخن نہیں کاٹنا، پھر تو پورا مہینہ ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ روزے کی حالت میں ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، سر کے بال، مونچھ کے بال، بغل کے بال، زیر ناف کے بال، یہ روزے کی حالت میں سب صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور ضروری اور اہم باتیں ہیں۔ ایک مسئلہ تو عام طور پر اپنے علاقے میں یہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں الٹی ہو گئی تو روزہ ٹوٹتا۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، روزے کی حالت میں الٹی نہیں، اگر الٹیاں بھی ہو گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد سے جو الٹی شروع ہوئی تو افطار تک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بار ہو، بار بار ہو، تھوڑی مقدار میں ہو، زیادہ مقدار میں ہو، الٹی کے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، کسی آدمی نے جان بوجھ کر کی، جان بوجھ کر، اور پھر اس کو اندر نکل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ الٹی کے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کل گزشتہ بھی اعلان ہوا تھا عصر بعد، پوری دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہے کہ گزشتہ سال بھی ٹھیے بنائے گئے تھے، حالانکہ آج بھی جمعہ جلدی کرنا تھا، لیکن اگر کسی کو جمعہ نہ ملتا تو وہ پورے محلے کو، پورے گاؤں کو سر پر اٹھا لیتا۔
اور پورے گاؤں میں بدنامی کرتے ہوئے گھومتا، اس لیے آج کا جمعہ لیٹ کیا گیا۔ آئندہ ہفتے سے جمعہ کی نماز جلدی ہوگی۔ کوشش یہ کریں کہ ہر آدمی اپنے محلے کی یا تو مسجد میں نماز پڑھے یا پھر ہم نے جو ٹھیے بنائے تھے ان ٹھیوں پر نماز پڑھے۔ ایک تو یہ چوک کی مسجد ہے، اصل مسجد ہے دو ہی ہمارے یہاں، ایک تو مرکز، دوسرے نواب ہوا، باقی سب مسجدیں محلے کے اندر ہیں۔ کل گزشتہ بھی اعلان ہوا تھا کہ ہماری ذات سے اگر دین کو اور اللہ کے گھر کو نفع نہیں پہنچتا تو کم سے کم نقصان بھی نہ پہنچائے۔ تو آئندہ ہفتے جمعہ کی نماز جلدی ہوگی، اب کب ہوگی وہ وقت پر طے کر دیں۔ اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں کہ تم نے ہم کو ٹائم نہیں بتایا، ٹائم یہ بتا دیں گے کہ جمعہ کی نماز جلدی ہوگی۔ 12:35 پر جمعہ کی اذان ہو جائے گی، اس کے بعد 12:40 کو 12:45 کبھی بھی جمعہ کی نماز کھڑے ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ ہفتے بیان بھی نہ ہو، تو کوشش تو یہ کریں کہ ہم سب اپنے محلے کی مسجد ہی میں نماز پڑھیں، یا یہ کہ گزشتہ سال جو ٹھیے بنے تھے وہ ٹھیے اگر ہم کو پسند نہیں ہے تو کوئی نیا ٹھیا بنا دیں، اور جیسے گزشتہ سال 5 نمازیں ہم نے ٹھیوں پر پڑھے، اس سال بھی انشاءاللہ ہم 5 نمازیں وہیں پر پڑھیں کریں گے بھائی سب۔ اللہ من کی توفیق عطا۔